السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ہمارے ناولز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیے میں مزید وقت نہیں لوں گی اور شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پہ سے گلاب کر ایپیسوڈ 58۔ وہاب صاحب دنگ سے کھڑے تھے اور اسی حیرانی اور شوق کا شکار میمون اور شیما بیگم بھی ہوئے تھے جب انہوں نے پولیس کے ساتھ یوسف بیگ کو دیکھا تھا جو جذبہ کو اریسٹ کروانے آئے تھے ملحان اور منام کے قاتلانہ حملے کے جرم میں۔ جس آدمی نے ملحان اور منام کو مارنے کی کوشش کی تھی اس کے فون سے سارا کال ریکارڈ نکال لیا گیا تھا جس میں جذبہ نے کئی بار منام پر قاتلانہ حملے کروائے تھے صرف اس لیے کہ وہ ملحان کے قریب ہو رہی تھی اور یہ سب جذبہ کو گوارا نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی یوسف صاحب۔ جذبہ کیوں آپ کے بیٹے پر قاتلانہ حملہ کروانا چاہے گی اور منام اس کا یہاں کیا ذکر؟ وہاب صاحب نے الجھ کر استفسار کیا تھا لیکن دل ہی دل میں وہ پریشان ہو چکے تھے۔ کچھ دنوں میں جذبہ کی شادی تھی اور ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ایسے میں اگر وہ جیل چلی جاتی تو ان کی کتنی جگ ہنسائی ہوتی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جس میں جذبہ ملحان کے اس سے شادی سے انکار پر کس قدر بھڑکی تھی۔ اس کے بعد بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کروانا چاہے گی؟ ملحان نے اسے شادی سے انکار کر دیا، اس بات کا بدلہ لینا چاہتی ہے وہ، اور اس سے بھی زیادہ وہ منام کو برباد کرنا چاہتی ہے جو میری بہو ہے، میرے بیٹے ملحان کی بیوی۔ یوسف صاحب نے طنزی انداز میں کہا تو جہاں وہاب صاحب اس انکشاف پر شکستہ سے انداز میں صوفے پر بیٹھے وہیں میمون لڑکھڑا سا گیا۔ منام کی شادی ملحان سے ہوئی تھی؟ ملحان آفس آتا رہتا تھا، اس سے اکثر میمون کی ملاقات ہوتی رہتی تھی، مگر ملحان نے تو کبھی بھی اسے نہیں بتایا تھا کہ منام کی اس سے شادی ہو چکی ہے۔ اسے یاور صاحب کی باتیں یاد آئیں اور ساتھ ہی احساس بھی ہوا کہ ملحان اس کے لیے پرفیکٹ تھا، جن میں زیادہ ایج ڈفرینس بھی نہیں تھا اور وہ اس عمر میں کافی میچور سوچ رکھتا تھا۔ میمون یہ سب سوچتا ہوا پھیکا سا مسکرا دیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں منام کو کھویا تھا اور اب کبھی بھی نہیں پا سکتا تھا۔ شیما بیگم کو پریشانی لاحق ہوئی تھی، انہوں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جذبہ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ میں مل سکتا ہوں اس سے؟ وہاب صاحب نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ انہیں وہ اپنی جان سے پیاری تھی مگر ان کی ایک غلطی نے اسے ان سے بے حد دور کر دیا تھا۔ اگر وہ اس کا اعتبار کر لیتے تو شاید آج وہ ان سے اتنی دور نہ ہوتی۔ انہوں نے اس پر اعتبار نہ کر کے کسی بوجھ کی طرح اسے سر سے اتار پھینکا تھا اور پھر اس کے کڑے وقت میں وہ اس کے ساتھ تک نہیں تھے۔ آج اس کی دوسری شادی تک ہو چکی تھی اور وہ یہ تک نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں رہ رہی ہے۔ وہ اس کے سرپرست تھے اور ان کی ذمہ داری تھی اس کی دیکھ بھال کرنا، مگر وہ اپنی ذمہ داری نبھا نہیں پائے تھے اور اب وہ اپنے مرحوم بھائی کو کیا منہ دکھاتے۔ رانیہ نے کہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور انہوں نے رانیہ کی اس بات پر یقین بھی کر لیا تھا، لیکن اب اس کا ملحان کی بیوی ہونا انہیں کچھ الجھا بھی گیا تھا تاکہ آپ اسے مجبور کر سکیں کہ وہ جذبہ کو معاف کر دے اور اس پر کیس نہ کروائے۔ آپ کی بیٹی نے اب تک جو اس کے ساتھ کیا وہ اسے چاہ کر بھی معاف نہیں کر سکتی، اور وہ اگر معاف کر بھی دے تو میں اپنے بیٹے پر قاتلانہ حملہ کروانے والے کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ یوسف صاحب کا لہجہ اٹل تھا جس پر وہ تھکے ہارے سے انداز میں سر ہلا گئے۔ میمون بھی چپ تھا کہ جذبہ کو سزا مل ہی جاتی تو بہتر تھا، ورنہ شاید وہ کسی نہ کسی کا نقصان کرتی رہتی۔ مس جذبہ کو بلائیں، انسپکٹر نے کہا تو شیما بیگم نفی میں سر ہلانے لگیں۔ نہیں، میری بیٹی نے کچھ نہیں کیا، یہ ضرور اس منام کی سازش ہوگی اس کے خلاف۔ شیما بیگم غصے سے چلائیں۔ بس کر دیں ماں، اور کتنا جھوٹ بولیں گی آپ؟ منام نے یہ کر دیا، منام نے وہ کر دیا، جبکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ آپ نے کیا، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا۔ جذبہ کو بھی آپ نے بھڑکا کر اپنے ساتھ ملایا کہ آج وہ منام سے نفرت میں اندھی ہو کر اس حد تک گئی۔ وہ آپ تھیں جنہوں نے منام اور المیر کو پھنسا کر ان پر جھوٹا الزام لگا کر بابا کی نظروں میں برا بنایا تاکہ یہ جائیداد منام کے پاس نہ جائے۔ وہ آپ تھیں جنہوں نے جلد از جلد اسے اس گھر سے رخصت کرنے کے لیے یہ سب کیا تاکہ میں اسے شادی نہ کر لوں۔ میمون ضبط ہو کر چلایا تو وہاب صاحب نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنی بیوی کو دیکھا جو خوف سے پیلی پڑتی انہیں ہی دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھیں۔ باقی سب اب بس تماشا دیکھ رہے تھے۔
یہ کیا کہہ رہے ہیں مون؟ وہاب صاحب کا لہجہ کپا گیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ شیما بیگم نفی میں سر ہلاتی ہکلا کر کہنے لگیں۔ انسپکٹر نے لیڈی کانسٹیبلز کو اشارہ کیا تو وہ دونوں سر ہلا کر کمرے چیک کرنے لگیں تاکہ جذبہ کو گرفتار کیا جا سکے۔ یہی سچ ہے بابا، منام کی بربادی کے ذمہ دار یہی ہیں۔ اور پتہ ہے بابا، منام کو اس کی ساس اور رانیاں ٹارچر کرتی رہی ہیں کیونکہ وہ منام کو منحوس سمجھتی تھیں۔ وہ ان کے مظالم سے تنگ آ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی، نہ کہ کسی غیر کے ساتھ۔ وہ اپنے ماموں کے پاس تھی بابا، انہوں نے ہی اس کی شادی کروائی۔ میمون کا لہجہ بھیگا ہوا تھا اور آنکھیں حد درجے سرخ ہو رہی تھیں۔ ٹھا! وہاب صاحب نے بنا لحاظ کیے شیما بیگم کے چہرے پر تماچا دے مارا تھا اور وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں ذلت سے گڑ گئی تھیں۔ کئی مہینے پہلے انہوں نے صرف منام کے سامنے انہیں تھپڑ مارا تھا تو وہ اس حد تک چلی گئی تھیں کہ اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اور آج انہوں نے کئی غیر لوگوں کے سامنے انہیں تھپڑ مارا تھا، مگر آج وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں سوائے شرمندگی محسوس کر کے سر جھکانے کے۔ آج سے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ تم میرے بچوں کی ماں ہو، اس کے علاوہ تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہاب صاحب نے کانپتے لہجے میں کہا تو محمود انہیں سنبھالنے لگا۔ وہاب صاحب کے احساس ضیاء میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگلے ہی پل جذبہ دو لیڈی کانسٹیبلز کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی، وہ مسلسل چیختی ہوئی مزاحمت کر رہی تھی، لیکن وہ کان لپیٹے اسے گھسیٹتی ہوئی نیچے لے آئیں اور انسپکٹر کے ساتھ باہر نکل گئیں۔ رشتوں میں توازن رکھنا چاہیے وہاب صاحب، ہر رشتے کی اپنی جگہ ہوتی ہے، کوئی رشتہ کسی دوسرے رشتے کو ریپلیس نہیں کر سکتا، اور ہر رشتے میں بھروسہ اور یقین بے حد ضروری ہوتا ہے۔ جو آپ نے اپنی بیوی اور بیٹی پر تو کیا، مگر اپنی بھتیجی پر نہیں۔ اگر اس پر اعتبار کر کے اس کی بات سن لی ہوتی تو اسے وہ سب نہیں سہنا پڑتا جو اس نے اتنی سی عمر میں سہا۔ اور ہاں، اس جمعے کو میرے بیٹے اور بہو کا ولیمہ ہے۔ وہ بے شک چپ ہے، مگر مجھے اس کی اداسی کا احساس ہے۔ اگر اس کے مائکے والے اس کی خوشی میں شریک ہوں گے تو اسے خوشی ہوگی۔ یوسف صاحب جتاتے لہجے میں کہہ کر وہاں رکے نہیں تھے بلکہ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ پیچھے وہ لوگ پچھتاووں میں گھرے رہ گئے تھے کیونکہ اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا اور وہ گزرے وقت کو واپس نہیں لا سکتے تھے۔ وہ سو کر اٹھا تو صبح ہو رہی تھی۔ کل رات سے اسے شدید بخار تھا، مگر رامین بیگم کے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے سے اس کا بخار کافی حد تک کم تو ہو چکا تھا، مگر سر ابھی بھی شدید بھاری تھا، آنکھیں بھی کچھ حد تک جل رہی تھیں۔ وہ آج بھی یونیورسٹی نہیں گیا تھا کہ ابیلہ کی فکر اسے یونیورسٹی جانے نہیں دے رہی تھی، نہ ہی وہاں جا کر وہ پڑھائی پر دھیان دے سکتا تھا۔ کسل مندی سے اٹھ کر اس نے شاور لیا اور پھر فریش ہو کر باہر آیا۔ اس وقت وہ سفید پولو ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ نم بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے جن کو برش کرنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا جب اسے کونے والے کمرے میں سرمئی رنگ کا آنچل لہراتا ہوا نظر آیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی اسی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اپنے گھر میں کسی لڑکی کی موجودگی پر اسے حیرانی ہوئی تھی، تبھی وہ بنا دیری کیے اس کمرے کی طرف چلا آیا اور بنا دیر کیے کمرے میں داخل ہوا۔ سرمئی رنگ کے خوبصورت سے لباس میں ملبوس وہ لڑکی الماری کی طرف رخ کیے کھڑی تھی جس کی کمر تک آتے گھنے مگر ہلکے نم بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا دبلا پتلا سراپا دیکھ کر اس کی نگاہوں کے سامنے ابیلہ کا چہرہ لہرایا، جس پر وہ سر جھٹکتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے بے حد سخت لہجے میں پوچھا تو وہ خوف سے اچھل کر تیزی سے اس کی طرف پلٹی، مگر پلٹتے ہی سامنے کھڑے احد سے ٹکرائی اور گرنے سے بچنے کو تیزی سے اس کی ٹی شرٹ کو دبوچ لیا، جبکہ وہ بھی اسے بچانے کو بے ساختہ اس کی پتلی سی کمر تھام چکا تھا۔ احد اپنے سامنے ابیلہ کو پا کر شوق رہ گیا تھا جو نکھری نکلی سے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے رگن دمک رہی تھی جبکہ آنکھیں آج چشمے کے پہرے سے آزاد تھیں۔ جہاں احد بے حد شوق کھڑا بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہیں وہ اچانک اس کو اپنے سامنے دیکھ کر ہڑبڑا گئی تھی، لیکن جلد ہی خود کو سنبھال کر تیزی سے اس سے الگ ہوئی۔ تم یہاں کیسے؟ احد حیرانی کے باعث بس یہی پوچھ سکا۔ آپ کے پیرنٹس لائے ہیں مجھے، ابیلہ نے سپاٹ سے انداز میں کہہ کر اپنا دوپٹہ کندھے سے اتار کر سر پہ اچھے سے اوڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ احد کو یاد آیا تھا کہ وہ تو غنڈوں کی قید میں تھی، تبھی پوچھا۔ جی الحمدللہ، ویسے آپ کو دکھ تو ہوا ہوگا مجھے صحیح سلامت دیکھ کر، ابیلہ نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ اب اسے نرم نہیں پڑنا تھا کہ اسے اپنی عزت نفس کو مزید اس شخص کے آگے نہیں رولنا تھا، جبکہ وہ اس کے طنز پر سر تا پیر جل کر خاک ہوا تھا۔ کہاں وہ اتنے دن اس کی فکر میں ہلکان ہوتا، پل پل آنکھ میں جھلس رہا تھا، اور کہاں وہ اسے تانے مار رہی تھی
یہ سوچ سوچ کر وہ 1000 موتیں مرا تھا کہ اس کی منقوہ 3 غیر لڑکوں کی تحویل میں تھی جس کے ساتھ وہ جو چاہے کر سکتے تھے۔ ہاں، بہت دکھ ہوا مجھے تمہیں صحیح سلامت دیکھ کر، تمہاری کم از کم یہ زبان کٹ جانی چاہیے تھی۔ احد اسے دھکا دے کر الماری سے لگاتا، غصے سے بول کر اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتا اس پر جھک چکا تھا، جبکہ اس کے تیور دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھبرا گئی۔ کون تھے وہ لڑکے؟ احد نے غصے سے پوچھا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون لڑکے؟ آپ مجھ سے ذرا دور ہو کر تمیز سے بات کیجیے، ابیجا نے سخت لہجے میں کہہ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنا چاہا، مگر احد نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر اس کے ہاتھوں کو دیوار سے لگا کر اور اس کی کالی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب اس کی حرکت کے سبب نمی ابھر رہی تھی۔ نہیں کرتا تمیز سے بات، کیا کر لو گی تم؟ احد نے جیسے اس کا ضبط آزمانا چاہا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں۔ میں اتنی نیچ اور کم صورت تھی کہ آپ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں آپ کے اسٹینڈرڈ کی نہیں تھی، پھر اب آپ کا اسٹینڈرڈ اتنا لو کیوں ہو گیا ہے کہ آپ کو مجھ جیسی لڑکی کو چھونا پڑ رہا ہے جس کی آپ کی نظر میں کوئی اوقات ہی نہیں ہے؟ ابیلا نے خود ازیاسی تے سوال کیا تو احد کی گرفت اس کے ہاتھوں پر ڈھیلی ہوئی، مگر ہاتھ اب بھی نہیں چھوڑے۔ اپنے الفاظ یاد آئے تو اپنے الفاظ کی بدصورتی کا اندازہ ہوا تھا، مگر اپنی آنا کو وہ جھکانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں اب بھی وہی ابیلا ہوں جس سے آپ نے مجبوری میں نکاح کیا تھا، جس کی اوقات نہیں تھی، تو پلیز مجھ سے دور رہیے اور مجھ سے کوئی سوال مت کیجیے کیونکہ آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے، ابیلا نے سخت لہجے میں کہہ کر اپنے ہاتھ اسے چھڑوائے اور اسے ذرا سا فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی۔ احد کو اس کے انداز بدلے بدلے لگے تھے جو کافی حد تک نڈر سے تھے۔ یہ وہ دبوس سے ابیلا نہیں تھی جو اس کے آگے کچھ بول ہی نہیں پاتی تھی۔ منقوہ ہو تم میری؟ احد نے جیسے اسے یاد دلانا چاہا تو وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ وہی منقوہ جس کے ساتھ نکاح کو مجبوری کا نام دے کر آپ بھاگ گئے تھے، یا وہ منقوہ جو آپ کو اپنی چوائس نہیں لگتی تھی؟ اگر یہ رشتہ آپ کے لیے مجبوری تھا تو میرے لیے بھی مجبوری ہی تھا، اور فکر مت کیجیے، بہت جلد میں یہ رشتہ خود توڑ دوں گی۔ پھر آپ اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکی سے شادی کیجیے گا، بلکہ اسی سے کیجیے گا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ابیلا نے بے حد سپاٹ اور سرد لہجے میں کہا تو احد نے سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھورا۔ تم میری بیوی ہو اور اب اسی گھر میں اس گھر کی بہو کی حیثیت سے رہو گی، یہ ہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ احد کہہ کر جانے لگا کہ وہ یہاں کیسے آئی، یہ وہ اب اپنے والدین سے ہی پوچھنے والا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے یقین تھا کہ اسے وہی لائے ہوں گے، مگر کیسے؟ اس پر اسے حیرت تھی کہ اس نے بھی ابیلا کو ڈھونڈنے کی کتنی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے نہیں ملی تھی، تو پھر اتنی جلدی انہوں نے کیسے اسے ڈھونڈ لیا تھا؟ میری زندگی آپ کے فیصلے کے تابع نہیں ہے احد صاحب، اپنی زندگی میں اپنے طریقے اور اپنی مرضی سے جیوں گی، سمجھے آپ؟ ابیلا چیخی تھی، مگر ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو گر کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ دیکھتے ہیں کہ کس کی چلتی ہے یہاں، احد طنزی انداز میں کہہ کر باہر نکلا تو وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ وہ رو رہی تھی اور یوں ہی روتی ہوئی وہ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر چلی آئی، جہاں موجود ذاکر صاحب اور آمین بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا، جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے احد بھی اطمینان سے چلا آ رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میری زندگی پر میرا حق ہوگا بابا، اس نے روتے ہوئے ذاکر صاحب کو مخاطب کیا، جبکہ احد سکون سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ جی بالکل، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہوگا، ذاکر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ میں نے کہا تھا کہ میں احد کے ساتھ نہیں رہوں گی اور آپ نے حامی بھری تھی، مگر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہی کروں گی جو یہ چاہیں گے کیونکہ میں ان کی بیوی ہوں، ابیلا نے روتے ہوئے احد کی طرف اشارہ کر کے کہا تو ذاکر صاحب نے سختی سے اسے دیکھا۔ احد، تم کون ہوتے ہو اس پر اپنی مرضی چلانے والے؟ وہ اس گھر میں میری بیٹی کی حیثیت سے آئی ہے، نہ کہ تمہاری بیوی کی حیثیت سے، تو ویسے ہی رہے گی جیسی وہ چاہے گی، ذاکر صاحب نے سختی سے اسے ڈپٹا۔ میں اس کا شوہر ہوتا ہوں، احد نے سکون سے کہا تو ابیلا نے روتے ہوئے اسے دیکھا جو کبھی اس کے لیے مہربان ثابت نہیں ہو پایا تھا بلکہ ہمیشہ اپنی منمانی کرتا تھا۔ تمہیں یاد نہیں ہے تو یاد دلا دوں کہ تم نے خود ہی کہا تھا کہ تم ابیلا کو اپنی بیوی ہونے کا کوئی حق نہیں دو گے، وہ یہاں صرف ہماری بہو کی حیثیت سے رہے گی کیونکہ تمہاری زندگی میں اس ایک دھوکے باز لڑکی کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر اب یہ ڈرامہ کس خوشی میں؟ رامین بیگم سختی سے اس سے استفسار کرتی بہت غلط وقت پر یہ سب بول گئی تھیں، کیونکہ ان کی اس بات پر ابیلا نے بے یقینی سے احد کو دیکھا تھا، جو اس کے یوں بے یقینی سے دیکھنے پر لب بھیج گیا تھا۔ اس کی بدگمانی میں مزید اضافہ ہوا تھا کہ وہ صرف اسے شو پیس بنا کر اپنے گھر میں رکھنا چاہتا تھا، نہ کہ اپنی بیوی، وہ بھی شاید اس پر ترس کھا کر یا پھر اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔
جی تو جناب اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔